السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج وزیر اعظم ترکی سے پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت سب کو پیناما کیس کے فیصلے کا انتظار ہے، جبکہ فوجی عدالتوں کی توسیع پر سیاسی جماعتیں آج بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ حکومت آپریشن رد الفساد پر کتنی مطمئن ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، آج وزیر اعظم ملک واپس پہنچ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم اس وقت آپریشن رد الفساد کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، فی الحال تو میرے خیال سے وزیر اعظم اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں جو ان کی طرف چلا آ رہا ہے، اور وہ پیناما کا جو مقدمہ جس کا فیصلہ محفوظ ہے اس کی طرف سارا کا سارا دھیان ہے، حکومتی مشینری کا، اشرافیہ کا، اس ملک کے حکمرانوں کا۔ میں آپ کو دیکھیں، پہلے تو ایک خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں، اور زرداری صاحب اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں، بلاول اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا مکمل طور پہ ایک ڈیڈ لاک ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلا، لیکن وہ اس کے باوجود اسلام آباد آ رہے ہیں، وہ میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں دو قبرستان جائیں نا، قبرستان کو بھی جانے کا اتفاق ہو اور ہوا ہوگا ہر ایک کو زندگی میں، قبرستان میں دو قسم کی قبریں ہوتی ہیں۔ ایک وہ قبریں ہوتی ہیں جن کے اوپر لوگ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھولوں کی چادر چڑھا دیتے ہیں یا پھول ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان پہ کوئی کتبہ لگا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں اور کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جن قبروں پہ کوئی نہیں جاتا، جو بالکل گمنام قبریں ہوتی ہیں قبرستان میں۔ تو ہمارا ملک جو ہے نا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قبرستان بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے۔ ایک وہ قبریں ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے اصولوں کو، اپنے نظریات کو ہم نے دفن کیا ہوا ہے۔ ہم سال میں ایک دن جاتے ہیں وہاں پہ، 14 اگست ہو، 6 ستمبر ہو، کوئی ایسا موقع ہو، ہم بیانات آتے ہیں، ہم دیے جلاتے ہیں، ہم گانے گاتے ہیں، اس دن ہم جھنڈے لہراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں پورا سال نہیں پتا ہوتا۔ ہمیں اس دن بحث ہوتی ہے پاکستان سیکولر بنیادوں پہ بنا تھا، اسلامی بنیادوں پہ بنا تھا، شہید کیوں ہوئے، یہ مطلب ایک دن کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا بھی لوگوں نے کارپوریٹ بنایا ہوا ہے، وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کتنے اشتہار اس دن، کتنے کروڑ روپے کے اشتہار کس اخبار نے کما لیے، کس دکان کا کتنا فائدہ، لوگوں کے اپنے اس کو بھی ایک طرح سے انہوں نے نظریات کو بھی قبر بنا دیے لوگوں نے، اصولوں کو، نظریات کو۔ اچھا، دوسری جو قبریں ہیں نا، اس کو اس ملک کی اشرافیت جان بوجھ کے گمنام قبروں کا رنگ دیتی ہے، اور وہ قبریں ہیں جن میں کمیشن دفن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے یعنی وہ کمیشن بنا کے پھر اس کو دفن کر دو، اور اشرافیہ یا بدماشیہ کو اس بات کا یقین ہے 70 سالوں میں کہ وقت کی جو دھول ہے اس کے اندر وہ قبروں کا نشان مٹ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کس کی قبر تھی۔ یہاں حج کرپشن کیس کتنوں کو یاد ہے آج؟ کون سا حج کرپشن کیس، کون سا رینٹل پاور پلانٹ، کون سے، یہ بے شمار۔ دیکھیں نا، یہ نندی پور پاور پلانٹ نہیں چلا اور آج اس کو 10 سال کے لیے وہ چائنیز کمپنی کو دے دیا۔ تو ان کو اشرافیہ کو یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ انہیں صبح کا جو اخبار ہے اس میں جو خبر چھپی، وہ شام کا اخبار، صبح کا اخبار بھول جائیں گے لوگ۔ صبح بم دھماکہ ہوا، دوپہر کو کچھ اور ہوا، رات کی مین ہیڈ لائنز میں خبریں چلی گئیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ اب یہی تھا پیناما کا پلان، کہ جب پیناما آیا تو حکمرانوں کا یا اشرافیہ کا خیال یہ تھا کہ یہ وقت کی دھول کے ساتھ ساتھ یہ خبر ختم ہو جائے گی۔ اب بھلا عمران خان کا اور باقی لوگوں کا اور میڈیا کا اور باقی، وہ انہوں نے اس کو وہ جو اس کمیشن کا یا وہ جو وقت کی دھول میں جو قبریں ہوتی ہیں جہاں پہ معاملات کو دفن کر دیا جاتا ہے فائلوں کے نیچے، یا اس میں ثبوت نہیں ملا، اس کے تیروں تلے وہ دفن کر دیتے ہیں اس کو، وہ زخمی کر کے وہ لاش کو کہتے ہیں نا 10 فٹ نیچے دفنا دیتے ہیں اسکینڈلز اور کرپشن کو۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ مردے کو دفنایا ایک دفعہ، وہ پتا چلا زندہ تھا، وہ نکلایا دوبارہ TORs کی شکل میں، پھر وہ میز پہ کھڑا ہو گیا کہ مذاکرات میں، پارلیمنٹ میں، پھر اس کو دفنایا، پھر اعلان ہو گیا کہ جی اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوگا، پھر اس کو زبردوز کر کے پھر اس کو دفنایا مردے کو اشرافیہ نے، وہ پھر نکل کے باہر آ گیا، اور آخر کار وہ اتنا بڑا مردہ بن گیا کہ مردہ جو ہے وہ زندہ رہا اس طرح سے، جو کہ کبھی نہیں ہوا۔
یہ ملکی تاریخ میں یہ شعور، عوام کا شعور جو بیدار ہوا ہے نا اس میں، وہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 126 دن اس کو سنا، اور 126 دن سننے کے بعد اب لوگ انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا. جی. اور یہ ذہن میں رہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کے لیے بنیادی مقصد ان کا انصاف ہوتا ہے، قانون ماتحت ہوتا ہے، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اب لوگ منتظر ہیں. زرداری صاحب جو اسلام آباد آ رہے ہیں، اب میں واپس گھوم کے آتا ہوں پیناما پہ 2 منٹ میں. پہلے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے. اور 3 معاملات ایسے ہیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب جن پہ پریشان ہیں اور وہ کسی بھی وقت وہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں سامنے. ایک تو یہ پیناما کا فیصلہ، جی بالکل، یہ جو ای سی او کی سمٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور اس کے بعد بھی آ سکتا ہے. یہ ذہن میں رہے، اس کے پہلے اور بعد میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت باقی جماعتوں کی قیادت کو بھی یہ پتا ہے کہ فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں نہیں آ رہا. خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور باقی اہم جماعتوں کی قیادت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ حق میں نہیں آ رہا. حق میں نہیں آ رہا سے مراد یہ ہے کہ کلین چٹ نہیں مل رہی. یعنی وزیر اعظم کلین چٹ چاہتے ہیں. وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ کلین چٹ ہو، وہ بجٹ تک جائیں، بجٹ کے بعد بجٹ پورا اعلان کریں بجٹ کا، اور اس کے بعد الیکشنز کا وہ اعلان کر دیں. ایک یہ ان کو تجویز دی جا رہی ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ. ہاں بالکل بلیک اینڈ وائٹ فیور میں. کلین چٹ نو کمیشن. وزیر اعظم کمیشن نہیں چاہ رہے، کمیشن نہیں چاہ رہے. کمیشن اس لیے نہیں چاہ رہے، کمیشن میں تو پھر آپ روز مطلب ایک جو ہے نا وہ روز ایک مصیبت کھڑی ہوگی نا. نیب کو بلاؤ، وہ تو سٹنگ جج نے وہ تو ایسی تصدیق کر دینی ہے باقی اداروں کی پرفارمنس کی. تو وزیر اعظم کلین چٹ چاہتے ہیں، کلین چٹ. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کو انداز، اور اس میں جو ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ وزیر اعظم کے ساتھ بھی رہے، اس سیٹ اپ کو سنبھالا بھی انہوں نے، بہت حد تک سنبھالنے کی کوشش بھی کی وزیر اعظم کو، وہ زرداری صاحب ہیں. زرداری صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد، اور زرداری صاحب نے 4 تاریخ کو اسلام آباد میں آل پارٹی کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے. کیونکہ زرداری صاحب کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے کہیں وہ بحران کھڑا ہونے والا ہے جس کا تعلق پیناما سے ہے. تو این اس وقت پہ جب پیناما کے فیصلے کے دن ہوں گے، زرداری صاحب کی کیلکولیشن یہ ہے، تو زرداری صاحب کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے. یہ جو فوجی عدالتیں ہیں نا، فوجی عدالتوں کا معاملہ طے ہونے جا رہا تھا تقریباً، لیکن پھر اس کو روک دیا پارٹیوں نے، کیونکہ کسی پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نا بغیر وہ چپو کے کشتیاں گھوم رہی ہیں ادھر ادھر، کہ کس طرح سے ہم اپنے معاملات طے کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کس طرح کیسے ہو کہ ہم واپس. اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لی، اور وہ 2 معاملات ایسے ہیں جو براہ راست اسٹیبلشمنٹ نے اس پورے یہ جو یہاں پہ سرکس لگا ہوا ہے، اس سرکس کو اسٹیبلشمنٹ کے 2 معاملات ہیں. ایک تو آپریشن زد فساد، جی بالکل، اور دوسرا ڈان لیکس. 3 معاملات ختم نہیں ہو رہے. باقر نجفی رپورٹ، ڈان لیکس جس میں براہ راست جس کے ڈانڈے جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود جو سب سے بڑا ایوان ہے ان کے گھر تک جا رہے ہیں. اور وہ رپورٹ تیار پڑی ہے، اس کی رپورٹ کو آگے کی ایکسٹینشن بھی نہیں مل رہی. انہوں نے بار بار کہا نا 1 مہینہ اور دیا جائے، 2 مہینے. وہ رپورٹ بالکل تیار پڑی ہے، پہلے ہی دن سے تیار پڑی ہے. واٹس ایپ پہ میسج کس نے کیا مرکز سے؟ ایک صاحب پنجاب حکومت میں جا چکے ہیں، وہ پہلے وفاقی حکومت میں تھے، یہاں سے ناراضگی ہو گئی، پھر وہ پنجاب حکومت میں چلے گئے، ان کو میسج گیا، کس کو کیا، وہ پوری کی پوری رپورٹ تیار پڑی ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ آرمی چیف جب بھی جاتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں، تو جوانوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا بنا ڈان لیکس کا. وہ اس کا تعلق براہ راست قومی سلامتی سے، وہ صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے حافظ سعید کے حوالے سے معاملات، پابندی، وہ سارا کا سارا ایک اس کے ڈاٹس آپس میں، یعنی وہ سارا کا سارا معاملہ آپس میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے قربانیوں کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا علاقے خاص موقع پہ. عسکری اداروں کے ادھر بھیجا ہی نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ چائنا میں، یعنی پاکستان کے حکمرانوں کو تو آپ چھوڑیں،
وہ کہتے ہیں نا کہ زبان میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے تو کچھ بات نہیں نکلتی، نہ اپنے یہ کچھ بھی نہیں نکلتا ان کے منہ سے. یعنی باہر جا کے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو سٹیبل ہونا چاہیے، پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے، افغانستان کو سٹیبل ہونا چاہیے. افغانستان کو بھی ہونا چاہیے، اس سے پہلے پاکستان کو تو کریں سٹیبل آپ. جی بالکل. اب معاملہ کیا ہے کہ چائنا کے اندر جناب وہاں کے فورن سیکٹری کا، چائنیز فورن سیکٹری کا انڈین فورن سیکٹری کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اور ہندوستان ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے. ذرا فل اگر اسکرین پہ ہم دکھا سکیں، ہندوستان ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنا نے یہ انکار کر دیا انڈینز کے سامنے کہ ہم مولانا مسعود اظہر پہ پابندیاں نہیں لگائیں گے جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں. چائنا کہہ رہا ہے، پاکستان نہیں کہہ رہا. چائنا اور انڈیا، نیچے اگر آپ اسٹوری پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انڈین فورن سیکٹری نے کہا کہ جو سی پیک ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے گزر رہا ہے، اس کو بھی چائنیز نے زبردست کیا. یعنی چائنا وہ کام کر رہا ہے جس کو آپ، یعنی آپ کے مسائل وہ انڈینز وہاں گئے ہیں، انڈین پاکستان نہیں درمیان میں. انڈین فورن سیکٹری پھر ان سے چائنا پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے دلائی لاما کو کیوں بلایا؟ چائنا تو نہیں مانتا نا دلائی لاما کو. تو انڈیا چائنا کچھ اب پنگا لیتا ہے. دلائی لاما کیا بلا ہے؟ دلائی لاما وہ چیز ہے جس کو امریکنز اور انڈینز نے پالا ہوا ہے چائنا کو آگے دکھانے کے لیے. تو دلائی لاما سے پرناب مکھرجی صاحب جا کے باقاعدہ راشٹرپتی بھون میں ان سے ملے اور ان کو بلایا وہاں پہ. تو چائنا نے وہ مسئلہ اٹھا دیا کہ وہ اس متنازع آدمی کو تم نے کیوں بلایا وہاں پہ. وہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں انڈینز کہ نہیں جی وہ تو اس لیے کہ نوبل پرائز یافتہ تھے، وہ بچوں کے مزدوری کے اوپر کام کر رہے ہیں، بڑے نیک آدمی اس سے بلائے. چائنا نے کہا بغبغ کرتے ہو، یہ تو آدمی جو ہے یہ تو چائنا کو توڑنا چاہتا ہے تبت کے اندر، اس کو کیوں بلایا تم نے؟ کبھی آج تک بھارت نے نہیں بلایا دلائی لاما کو اس طرح، تم نے کیوں پروٹوکول دیے؟ تو پاکستان، یہاں آپ یہاں کا فورن آفس دیکھیں، یہاں کی فورن پالیسی دیکھیں، اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر ماسکو میں اور چائنا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا اب یہاں پر آل پارٹی کانفرنس کال کر لی، زرداری صاحب اس کو چیئر کریں گے، بلاول بھٹو چیئر کریں گے، اور اس میں سراج الحق صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو، عمران خان صاحب کو، فاروق ستار صاحب کو، باقی سب کو جو ہیں وہ دعوت نامے جا رہے ہیں. کیا اہم ایشوز ڈسکس ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں ایشو ڈسکس ہو رہے ہیں ملک کے مجموعی سیاسی حالات، پیناما کے معاملات، جی فوجی عدالتیں، نیشنل الیکشن پلان. زرداری صاحب چیئر کریں گے اسے. لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ عسکری ادارے، یہ تو عسکری، یہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو کہیں ہے نا درمیان میں. آپریشن رد فساد اگر پنجاب اور سندھ میں شروع ہونے جا رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو کہیں ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آل پارٹی کانفرنس سے کال ہو گئی، اور یہ کال ہو گئی 4 تاریخ کو، اس کی باقاعدہ ڈیٹ دے دی گئی. ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب جو کہ انتہائی قریبی معتمد ہیں زرداری صاحب کے، وہ تشریف لا کے مختلف لوگوں کو دعوت نامے دے رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اس میں جاتے ہیں. اچھا مان کون یہ سب سے پہلے جی آیا نو مولانا فضل الرحمان صاحب، انہیں تو آنا ہی آنا ہے. اس کے بعد اچھا زئی صاحب تک جائے گی دعوت، اس کے بعد جائے گی اسفندیار ولی خان صاحب. لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساری پارٹیوں کو بلایا گیا، طاہر القادری صاحب کی پارٹی کو بھی بلایا، سب کو بلایا گیا. عمران خان کو بلایا جا رہا ہے، ان کی جماعت کو. اگر نہیں بلایا تو مسلم لیگ نواز کو نہیں بلایا. زرداری صاحب کی طرف سے جو آل پارٹی کانفرنس کال ہو رہی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بلایا. یعنی تاثر یہ بن رہا ہے کہ زرداری صاحب گویا اصل اپوزیشن جماعت ہے، پیپلز پارٹی اصل اپوزیشن جماعت ہے. مقصد تو یہ ہوگا نا انٹیلیجنٹ، یہ ایک انٹیلیجنٹ موو ہے. جی بالکل. اب یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے فیصلہ آ گیا اور کیا ہو گیا وہ ایک الگ معاملہ. کیونکہ دیکھیں نا زرداری صاحب نے بھی تو پہلے اعلان کیا تھا نا کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے، اور یہ سارا وہ تو نہیں معاملہ آگے بات بنی. لیکن ابھی آل پارٹی کانفرنس میں کون آتا ہے کون نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں اب یہ جو ہے نا فوجی عدالتوں کا معاملہ، 2-3 میری پولیٹیکل پارٹی سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو بارگین، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ آگے ہمارے کچھ معاملات، یہ دبردوز کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ جو رد فساد ہے یہ کیا ہے. جی میں نے ان کو یہ بتایا، اور میں یہ معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، کم سے کم 3 سے 4 سال پہلے یہ بالکل ایسے ہی جیسے جنرل راحیل شریف کے دور میں جب یہ سٹارٹ ہوا کراچی آپریشن، جو اب آگے بڑھے گا اس کی تیاری میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. جنرل کیانی کے دور میں شروع ہوئی تھی. جنرل کیانی کے دور میں پیپر ورک ہوا ایز اے انسٹیٹیوشن، اس کو دھبڑدوز کا جو، اور یہ اسے شروع ہوا جب جنرل پاشا اور اس کے بعد جنرل ظہیر، اور پھر اس کے بعد جو پراپر دھبڑدوز سٹارٹ ہوئی وہ اس وقت جب جنرل رضوان اور جنرل راحیل شریف تھے. جی. اور اس کو جو
زبردست پلس 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 ہونے جا رہا ہے آپریشن رد فضا کی صورت میں. یہ جنرل قمر باجوہ اور ان کی جو ٹیم ہے یہ اس کی تیاری ہو چکی ہے مکمل. یہ نہیں ہوگا کہ ڈھونڈا جائے گا کہ معاشی دہشت گرد کہاں چھپے ہوئے ہیں, کہاں کس نے کس ملک میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, کتنی کرپشن, ہر چیز تیار ہے پچھلے 4 سال سے. ابھی تیاری نہیں ہوگی 4 سال سے. جیسے کراچی میں ہوا تھا نا, بڑا گڑا کر کے وہ منظور کاکا ادھر 90 ادھر سے یہ لنگڑا لولا کانا عزیبر, یہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ پنجاب میں سٹارٹ ہوگا. تو اب وہ چونکہ سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی, کیونکہ وہ کور کمانڈر سارے وہ بیٹھے ہیں جو پنجاب کے تھے 6. دیکھیں نا سندھ میں تو 1 ہے کور کمانڈر کراچی ڈیل کرتے ہیں, پنجاب میں 6 کو, وہ سارے بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا اور وزیر اعظم ہاؤس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہم مانتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری سیاسی جماعتوں کو پتا ہے کہ فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں نہیں آ رہا تو پھر وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ایمرجنسی لگانے کا وقت گزر چکا. اب وقفہ لیں تو پھر میں اس کے بعد بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں کہ اس وقت وزیر اعظم کے پاس کیا آپشنز رہ سکتے ہیں, کیونکہ فیصلے آنے میں کچھ ہی دن رہتے ہیں, اور آل پارٹیز کانفرنس میں کون سی سیاسی جماعتیں آئیں گی اور کیا فیصلے ہو سکتے ہیں, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن کیا اس کانفرنس کے دوران اور فیصلوں کے ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری اور مردم شماری کے حوالے سے بھی کوئی فیصلے سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ اہمیت نہیں, اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں وہ شخصیات جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ یہ پیغام بھیجیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا. اتنی نفسا نفسی کا دور ہے. وہ کہتے ہیں حشر کے دن جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یہ وہ حشر والا جو ہے وہ لگتا ہے کہ میدان سج رہا ہے یہاں پہ, کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانا کہ میری جان چھوڑو میں بچ جاؤں, کسی طرح میں کسی اٹک یا مچ جیل میں نہ پڑاؤں, میں کسی طرح بچ کے بھاگ جاؤں. بات یہ ساری کہ میں نے کہا تھا 2 مسائل چل رہے ہیں. ایک چل رہا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے یا وہ لوگ جو کہ اس پورے معاملے سے بچ کے نکل کے بھاگنا ہے, انہوں نے وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ معاملہ ہے ریاست کا, اور ریاست کا عام ترین معاملہ اس میں دہشت گردی ہے, یا خارجہ محاذ کے اوپر آپ کے مسائل چل رہے ہیں. اب دہشت گردی پہ کیا ہوا ہے پچھلے 1 ہفتے کے دوران, میرے منہ میں پھر خاک, جو میں بار بار کہتا ہوں اور پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے. اگر دہشت گرد بیٹھے ہیں اور یہ حکومت کا اور حکمرانوں کا یہ رسپانس ہے کہ کوئی ترکی گھوم رہا ہے, کوئی آل پارٹی کانفرنس میں ہم نہیں مان رہے جی فوجی عدالتیں ہمیں یقین دہانی کرائی جائے فرائی جائے, ان سے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد بیٹھے ہیں. اللہ معاف کرے, جیلوں سے خطرہ ہے, جیلوں کے اندر جیلوں کی سیکیورٹی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی جیلیں ٹوٹیں, جیلوں پہ حملہ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے حکمرانوں کی ترجیح یہ ہے ہی نہیں, ان کی ترجیح ہے کہ یا تو اتنا ہنگامہ ہو جائے یا ان کے باہر ان کے جو ہینڈلرز بیٹھے ہیں, مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے, لیکن اکثریت چونکہ آپ کی اشرافیہ یا بدماشیہ کی اپنی انشورنس پالیسی باہر کے کسی شیخ یا کوئی باہر کا کوئی بزنس مین یا کوئی طاقتور شخصیت یا کوئی وزیر یا کوئی مشیر یا کوئی لابنگ فرم, وہ وہاں سے ہوتا ہے نا معاملہ, تو فیصلہ وہ کرتے ہیں, وہ کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں گے, وہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں گے, اپوزیشن میں چلے جاؤ چلے جائیں گے, وہ تو وہاں سے اشارے لیتے ہیں. جن کی اب حیثیت نہیں رہی پاکستان میں, جن کی اب حیثیت نہیں رہی, نئی دنیا ہے نا, وہ ابھی تک, لیکن یہ جو کہ پرانی دنیا میں رہتے ہیں, ان کی ڈوریاں جو کہ باہر سے چلتی رہی ہیں, ان کا خیال ہے کہ باہر سے ان کو کوئی بچائے گا. وہ باہر والے بھی جب دیکھتے ہیں نا کہ مہرے ختم ہو گئے تو وہ خود ہی پٹوا, خود ہی ختم کروا دیتے ہیں, خود ہی جان چھڑاتے ہیں مہروں سے. ان کے نزدیک اب ان مہروں کی اہمیت نہیں رہی. تو یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے, ان کا خیال ان کو باہر والے بچا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا, ان کو اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے. جو خود بچ جائیں تو بچ جائیں, نہیں بچیں گے تو زبردست ہو جائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ریاست کا معاملہ ہے جہاں پہ عام ترین معاملہ دہشت گردی, خارجہ پالیسی, افغانستان, انڈیا, اور میں آپ کو حلفیہ یہ بات ذاتی
نالج کے بیس پہ بتا رہا ہوں کہ ایک طرف معاملہ سدھارنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ ساتھ اپنے اتحادی کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ تم خراب کرو. مطلب افغانستان ایک بات کر رہا ہے، پاکستان نے ایک بات کی، ایسے ہونا چاہیے، امن مذاکرہ، ایک دو اتحادیوں کا دیا، تم اشارہ، انہوں نے اشارہ کی، وہ بولنا شروع ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا. انڈیا کے ساتھ بات چیت آپ نے شروع کی، پازیٹو بات چیت، اچھے تعلقات کے لیے اشارہ کر دیا، ادھر سے دو تین اور باتیں چھیڑ کے وہ جناب معاملہ خراب ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں ریاست نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، رونتے ہوئے تو جانا ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، سروں پہ بٹھا کے تو نہیں جانا نا. اچھا، اب الیکشنز کی آپ نے بات کی، یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ فلانے نے شمولیت اختیار کر لی، فلانے نے شمولیت اس پارٹی سے اڑ گئی. یعنی آپ کو لوگوں کا نہیں پتا. یعنی وہاں پر جو سندھ میں یا پنجاب میں لوگ رہتے ہیں، وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ اتنا انصاف ہو کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ایسا انصاف ہو کہ جانور اور انسان ایک گھاٹ پہ پانی پئیں، یعنی انسان اور کتے اور گدھے ایک گھاٹ پہ پئیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ انصاف کا کنسپٹ ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ شاپنگ لسٹ پہ نکلے ہوئے ہیں کہ شاپنگ کرو، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھاؤ، اس کو کر لو، اس کو کرو، نیچے جو ہو رہا ہے چھوڑو یار، اس کو دفع کرو نیچے. وہ کون پوچھتا ہے یار، ہسپتال یہ صحت ہے، اس کو دفع کرو، لعنت بھیجو. یہ بندے پکڑ لو، 8 10 15 20 25 شاپنگ لسٹ. میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کیا ریٹ چل رہا ہے اس وقت سندھ میں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عام چیز، انہوں نے کہا جی کوئی 3 4 5 کروڑ کے اندر ایک ایم این اے کا سیٹ ویٹ ہم دے دیتے ہیں. آگے پھر اس کا کام ہے نیچے وہ سنبھالے اپنے ووٹروں کو، جو بھی مارنا ہے، کوٹنا ہے، بدماشی کرنی ہے. یہ اپنے ریاست ان کے حوالے کی ہوئی ہے. یہ شاپنگ لسٹ پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ اس طرح الیکشن نہیں ہوگا، اس طرح الیکشن نہیں ہوگا، اور یہ ملک چل ہی نہیں سکتا آگے. 4 چیزیں اگر آپ نے نہیں کی، انتخابی اصلاحات جو کہ یہ کرنے میں تیار نہیں ہے، اس میں 62-63 نے سب کے کہہ رہے کہا تھے نا نکل کے اس دن عدالت کے باہر، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم رسی لے کے پھندا ڈال کے پھانسی لگ کے خود ہی دفن ہو کے اپنی قبروں کے اوپر وہ پھول چڑھا کے پھر اپنا عرس منایا کریں؟ یہاں تک تو نہیں کہا تھا، تھوڑا ہی کہا تھا، میں کچھ آگے بڑھ گیا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں چاہیں گے نا انتخابی اصلاحات. کیسے ہو انتخابی اصلاحات؟ کیسے اثاثے ڈکلیئر ہو؟ پھنس گئے نا ایک معاملے، پھنسے ہو تو سب نے پھنس رہے سارے. یہ تو پورا انجمن ٹھگانے ملت کا ایک بنی ہوئی ہے نا یہاں پہ پارٹی، یہ تو سب ہے انجمن بامی. اس میں ایک جائے گا تو سب جائیں گے، وہ ایک کہے گا بچوں میں جا رہا ہوں تو سب چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ. بات یہ ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں. جی یعنی لوگ دیکھیں نا، لوگوں نے کیا یہ 3 چیزیں دفن ہونے دیں؟ اس ملک کے باشعور عوام نے نہیں دفن ہونے دی. پیناما کلیئر، وزیر اعظم کو کلین چٹ ملنی چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں کلین چٹ، مگر ملے عدالت سے. دوسرا معاملہ، کیا باقر نقوی رپورٹ ختم ہو گئی؟ نہیں. کہ ڈان لیز ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. 3 چیزیں نہیں ختم، 3 چیزیں نہیں ختم ہو جائیں گی. ان کا خیال تھا وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. نکلے گا دوبارہ رینٹل پار، نکلے گا دوبارہ حج کرپشن، نکلے گا دوبارہ وہ سندھ کے اندر عزیر بلوچ کی GIT، نکلیں گے دوبارہ یہ لنگڑے لولے جتنے یہ سب جو پکڑے ہوئے ہیں، جن کی GITیاں ہو رہی ہیں، نثار مورائی فلانا، یہ نکلے. آپ کے خیال سے نہیں ہوگا یہ رکھا ہوا ہے کسی دن کے لیے سنبھال کے؟ یہ آپریشن رد فساد کا مقصد کیا ہے؟ آگے جانا ہے نا آپ نے، تو آگے جا کے پہلے پچھلے جو کھاتے ہیں وہ ختم ہوں گے تو آگے جائیں گے نا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ایک، انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. نمبر 2، احتساب کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ڈرائنگ روموں میں بلا لیں لوگوں کو اور کہیں اس نے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی؟ او بھائی، نیچے لوگوں کا کیا بنے گا؟ تم اس سے پہلے پوچھو کہ تم نے نیچے عوام کو کیا دیا ہے، تم نے کتنے اسکول کالج بنائے. کارکردگی نہیں، کارکردگی کو لعنت بھیجو. فلانا ملک فلانی جگہ کا وڈیرا ہے، فلانی جگہ چودھری ہے، فلانی جگہ کا کوئی خان ہے، اس کو بلاؤ پکڑ کے الیکشن ہو. اور ان کا بھی کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں. وہ صبح ادھر بیٹھے ہیں، شام کو دسترخوانی قبیلہ نہیں ہوتا جو میں کہتا ہوں سورج مکھی کے پھول. سورج کے ساتھ ساتھ جہاں سورج حرکت کرتا ہے وہ پاور حرکت کرتی ہے، اور سورج مکھی کے پھول بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان احتساب نمبر 1 انتخابی اصلاحات، نمبر 2 احتساب. الیکشن خریدنا نہیں ہے اس بار. الیکشن میں لوگوں نے قیادت کو منتخب کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ بک کے ادھر چلا گیا، وہ پارٹی کو ادھر چھلانگ مار کے، یہ نہیں. نمبر 3 مردم شماری. مردم شماری اور اس کے بعد حلقہ بندیاں. مردم شماری کے اندر بلوچستان کے اندر پھڈا کھڑا ہو گیا. مردم شماری میں کراچی میں مسائل کھڑے ہوں گے. مردم شماری یہ ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حلقے بنے کہ جو ان کو سوٹ کریں. اتنی سیٹیں یہاں سے ہم نے نکالنی، اتنی ہم نے نکالنی، اتنی سندھ سے نکالنی. ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے
الیکشن چوری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ابھی سے. 2018 کا الیکشن گھروں سے نکل نہیں سکتے, اپنے قلعوں سے باہر نکل نہیں سکتے, عوام میں جا نہیں سکتے, گھروں میں ڈرائنگ روموں پہ بیٹھ کے اپنے پیسے کے بلبوتے پہ آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں 2018 کی, اور عوام اس ملک کے, ان کا دماغ خراب ہو گیا عوام کا. ویسے تو ہے, میرا تو ہے کم سے کم, اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن اس طرح ان کو چرانے دیں کہ آپ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اس پارٹی کا توڑ لیا ہم نے, بڑی چیز, وہ کیا توڑ لیا, کس بنیاد پہ توڑ لیا, اور جو ٹوٹا ہے اس کا کیا دین ایمان تھا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح. اچھا اب چونکہ ان کو اندازہ ہو گیا نا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے کوئی مسئلہ, اب سارے کے سارے جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں 7 اجلاس ہو گئے ہیں, فوجی عدالتوں میں ملتے ہیں پھر, اور اب جا کے چونکہ فیصلہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ خلاف آ رہا ہے, تو ابھی بارگیننگ, اس پہ ہم بارگین کریں کسی طرح سے کہ ہم بچ کے نکل جاتے ہیں, اچھا جی ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر. اب ان سے کوئی پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے جی, اب نہ ان سے کوئی پوچھنے کو تیار ہے, نہ ان سے کوئی بات کرنے کو تیار ہے. ایک اجتماع ہوگا اسلام آباد میں, اس میں دیکھیں فیصلے کیا ہوتے ہیں. یہ پھر سیاسی دیکھیں, زرداری صاحب, بلاول, اسفندیار ولی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں, کون جاتا ہے کون نہیں جاتا یہ الگ بات ہے. ایم کیو ایم آتی ہے نہیں آتی, کون سی ایم کیو ایم آتی ہے, پاک سرزمین پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, باقی جماعتیں کیا فیصلہ, تحریک انصاف ہے, شیخ رشید صاحب, کون کون آتا ہے کون کون نہیں آتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں ملک کی موجودہ بحرانی کیفیت زیر بحث آئے گی, فوجی عدالتیں زیر بحث آئیں گی جی, اور اس میں مسلم لیگ نون کو نہیں بلایا, یعنی نون کو نون غنہ بنا دیے. پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس کیسے ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں نا, نون کو نون غنہ بنا دیے انہوں نے, اور اس میں ان کو بلایا ہی نہیں. یعنی ان کے اتحادی در بیٹھیں گے جا کے, ان کو بلا لیے. یعنی میں نے ابھی پوچھا لوگوں سے, میں نے کہا یار مجھے, انہوں نے کہا جی ان کو نہیں بلایا ہم نے. میں نے کہا یار ان کو کیوں نہیں بلایا, انہوں نے بیچاروں نے کیا غلطی ہے, وہ ویسے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ ان کے کہتے ہیں نا کس کے سارے چھوڑے جاتے ہو, سارے ان کو بلا رہی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال پیپلز پارٹی کی کوئی اپنی حکمت عملی اچانک آئی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ ان سے بات نہیں کر رہی, یہ اسلام آباد آ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب بریک سے آ کر ایک ہفتے میں غالباً متوقع ہے. بالکل, بریک سے آ کر میں اس پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں. ہو حق میں, بریک کے آئے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں فیصلے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ ان حالات میں کیا الیکشن کی تیاری ہو سکتی ہے اور کس حد تک ہو سکتی ہے, اور پیناما کیس کا فیصلہ آنے تک کیا سیاسی ڈیولپمنٹس ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن رد الفساد کی تیاری کئی سالوں سے ہو رہی ہے؟ کئی سالوں سے ہو رہی ہے, یقیناً اس کی تیاری ہو رہی ہے, اور کراچی آپریشن کی تیاری بھی بہت پہلے سے ہوئی تھی. یہ تو ساری انٹیلیجنس اور سارا ہر چیز تیار پڑی ہے, وزیروں کے نام ہے, مشیروں کے نام ہے, وہاں پہ ایل ڈی اے جہاں سے سب سے زیادہ, جیسے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر ایک چھاپا پڑا, وہاں ایل ڈی اے جو ہے فساد کی جڑ ہے, اور زمینوں پہ قبضے کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بنی ہوئی ہیں بے شمار, اور بڑی بڑی مالز کھڑی کی ہوئی ہیں غیر قانونی جگہوں پہ, یہ ان کے پیچھے کون سی شخصیات ہیں, پیسہ کیسے باہر جاتا ہے, اغوا کر کے کہاں لوگوں کو رکھا جاتا ہے, یہ سارا کا سارا. اور یہ سندھ کے ساتھ, یہ سندھ کے ساتھ, یعنی سندھ میں تو ہوا ہی نہیں نا, سندھ میں تو کراچی میں نہیں پورا ہوا. وہ تو دیکھیں کتنی مشکلوں کے ساتھ, یعنی کیا ہوا کہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کی کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہم پھولوں کے ہار پہناتے ہیں, یہ کیا حال ہوا تھا جب رینجرز کے اختیارات کا وقت آیا تھا. ایک ڈاکٹر عاصم کے لیے, ایک ڈاکٹر عاصم اور عزیر بلوچ کے لیے انہوں نے قیامت کھڑی کر دی تھی وہاں پہ کراچی اور سندھ میں. تو آپ کے خیال سے وہ معاملہ ختم ہو گیا؟ انور سیال کچھ کا جو چھاپا تھا اور وہ نکال کے لے گئے, وہ سارا کا سارا, اسد کھرل وہ سارا اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ سارے کے سارے معاملات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہونا ضروری ہیں, ٹھیک ہے نا, بات چیت ہونا ضروری ہے, لیکن وہ کانٹوں سے کانٹوں والی باتیں ہم نے تو نہیں کی تھی. میں ذاتی طور پہ, میں ایز اے پرسن, ہو سکتا ہے لوگ اختلاف کریں, یہ نیوکلیئر ہونا چاہیے, اس علاقے میں ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. لیکن ایٹمی ہتھیار بنائے کس نے تھے پہلے؟ وہ پاکستان نے جو اپنے دفاع کے لیے بنائے. پاکستان کو آپ کہیں نا انڈیا کو ختم کریں, انڈیا ختم کرے پاکستان ختم کرے, یہ میرا خیال ہے. انڈیا نے بنائے تو پاکستان کے پاس تو دفاعی مسئلہ ہے. پاکستان یہ کربشن یاد ہے جس کا نام زبان سے نہیں نکلتا,
یہ اگر انڈیا میں ہوتا, پاکستان کا کوئی بندہ انڈیا میں اتنے ثبوتوں کے ساتھ پکڑا جاتا, وہ بتاتا کہ یہاں پہ فلانا ہے, یہ پورا نیٹ ورک بتاتا, اس کو نئی دہلی میں سرسری سماعت کی عدالت سزا سنا کے پھانسی پہ لٹکا چکی ہوتی. جی بالکل. یہ جس کا آپ نام ہی نہیں لے رہے, اس کو بھارت میں پھانسی پہ لٹے, سیدھا سیدھا اس کا جو ہے نا وہ سمری ملٹری ٹرائل ہوتا ہے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا انہوں نے لے لیا ہوتا. نہیں, بات دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ریاستیں فیصلہ کرتی ہیں. اب وہ ہے کلبھشن یادیو یا نہیں ہے, اب آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی. پاکستان کو مستحکم کریں گے, ہم جا کے نندی پور کو چین کے حوالے کر دیے 10 سال کے لیے, ہم جا کے یہ کریں گے, ہم جا کے باتیں 2050 میں یہ ہوگا, 2000 سازش کی جا رہی ہے. بھائی سازشیں کیوں نہیں کی جائیں گی جب آپ کام ہی نہیں کچھ. ایک آدمی نکھٹو ہوگا اور میرے گھر کے اندر ایک نکھٹو آدمی بیٹھا ہو تو میں سارا وقت نہیں سوچوں گا کہ اسے اٹھا کے کیسے باہر پھینکوں, یار نکھٹو آدمی سارا دن کھاتا رہتا ہے, یہ سازش ہوگی. یہ کوئی سازش, ایک آدمی گھس جائے جس سے میرے کو تعلق ہی نہ ہو, ایک راہ چلتا آدمی گھس کے بیٹھ جائے گھر کے اندر, وہ باغ میں بیٹھا ہو سارا دن پتے کھا رہا ہو توڑ کے, میں کیا سوچوں گا, سازش نہیں کروں گا کہ اس کو کیسے پھینکنا اٹھا کے باہر, یہ باغ کھا گیا میرا پورا. تو اس کو سازش ہے. تو اس قسم کے لوگ اگر بیٹھ جائیں آ کے اور لوگ سوچیں کہ یار ان سے کیسے جان چھڑانی ہے, کوئی رستہ نکالو. اب میں کوئی قانونی رستہ نکالوں, پولیس کو بلاؤں, پولیس ملی ہوئی اس پاگل آدمی کے ساتھ, وہ میرے باغ کے پتے توڑ کے کھا رہا ہے, اور میں ایف آئی اے کو بلاؤں, وہ بھی ملی ہوئی ہے, نیب کو بلاؤں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو لگایا اس پاگل آدمی نے, تو میں کہاں جاؤں, پھر کیا کروں. تو وہ کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی میرے خلاف. اچھا میرے پڑوسیوں سے ملا ہوا ہے, وہ پڑوسی بھی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے, میں نے کہا, میں نے مثال دے دی جا کے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان سے بات بن نہیں رہی, ان کی کوئی چالاکی کام نہیں آ رہی. اب یہاں پر مجھے آل پارٹی کانفرنس کا اعلان ایک بالکل اعلان اچھا ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ایک تو زرداری صاحب کے مسائل ختم ہو رہے ہیں, زرداری صاحب شاپنگ لسٹ پہ نکلے ہوئے ہیں, اچھا وہ شاپنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ خرید رہے ہیں, لوگ مطلب لوگوں کو لا رہے ہیں, خرید وہ تو لا رہے ہیں نا, بس تم یہاں سے ٹکٹ, تمہیں سینٹ, تمہیں فلاں, تمہیں. اچھا لوگ تو آتے جا رہے ہیں. اصل مسئلہ اپنی جگہ پڑا ہوا ہے کہ احتساب اور یہ آپریشن رد فساد جو بیچ میں آ گیا ہے, اس کے درمیان کس کس کا رگڑا لگنا ہے. لیکن جن کا رگڑا لگنا ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے. اچھا وہ سارے جلدی جلدی پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں کہ ادھر ہم چلے جائیں تاکہ کل کو ہمارے, دیکھیں ڈاکٹر عاصم جب پکڑے گئے تھے بیچارے, تو ان کو صدر بنا دیا نا پیپلز پارٹی کا. کئی لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں چلے جائیں, یہ تو کم سے کم فوری طور پہ اعلان تو کر دیتے ہیں نا, مسلم لیگ نون اعلان کر دے گی فوراً, وہ مطلب اعلان ہو جائے گا, تو ایک کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی ادھر, وہ بھی جانے کو جاتے پہ. لیکن اس آپریشن کا کوئی تعلق, کوئی واسطہ کسی قسم کا سویلین قیادت سے نہیں ہے. وہ آپریشن کا اعلان ہو گیا ہے, اور یہاں پر فوجی عدالتوں پہ اب پتہ نہیں 7واں یا 8واں اجلاس ہوا ہے, اور اس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اتفاق رائے نہیں ہو سکا, پھر بیٹھیں گے, پھر اچانک زرداری صاحب کا میسج آ گیا کہ آل پارٹی کانفرنس میں. اب جب آل پارٹی کانفرنس, تو نوید قمر بھی پیچھے اور خورشید شاہ بھی پیچھے, اب تو ان کے چیئرمین آ رہے ہیں, زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں اور بلاول بھی آ رہے ہیں. اب ان میں مجھے نہیں پتا, اچھا 2 پارٹیاں تو دونوں صدارت کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ اب وہ پیچھے ہو گئے. اس کا مطلب فوجی اس درمیان میں کہیں فیصلہ آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ فیصلہ آگے بہت زیادہ دیر بھی نہیں ہو سکتی, کہ ملک کی سیاست رکتی ہوئی اس فیصلے پہ. لیکن جج صاحبان, آپ دیکھیں سلام ہے 5 جج صاحبان کو کہ انہوں نے 126 دن, بیچ میں بیماریاں آئیں, بیچ میں ٹائم زیادہ لگا, گھنٹوں 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 گھنٹوں, انہوں نے کسی شخص کو آخر میں یہ شکایت نہیں ہوئی کہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں ملی. یعنی انہوں نے اس کو ایسے سنا ہے, میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی عدالتی تاریخ لکھی جائے گی اس میں یہ 126, اور وہ جو آصف کھوسہ صاحب کے آخری ریمارکس تھے کہ اگلے 20 سال تک, یعنی اگلی 2 نسلیں, یعنی پاکستان کا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے اس فیصلے کے اوپر. یعنی اس فیصلے کے نتیجے میں وائٹ کالر کرائم, اصل دیکھیں نا, اصل معاملہ کیا ہے کہ وائٹ کالر کرائم کیا ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا تو ختم ہو جائے, یا تو میاں نواز شریف صاحب ان کو کلین چٹ مل جائے, تو ہمیں پتہ چلے کہ ساری بکواس تھی, یا جو کہ نہیں مل پا رہی ان کے اپنے وکیلوں کے مطابق. کمیشن اگر بنتا ہے, میاں نواز شریف کمیشن نہیں مان رہے, وہ پبلک میں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کمیشن وہ کلین چٹ مانگ رہے ہیں. کلین چٹ ان کو عدالت کے سامنے کچھ ہوگا تو کلین چٹ ملے گی نا, وہ چٹ ہی نہیں ہے تو کلین کہاں سے ملے گی.
تو وہ تو قطری خط ہے، وہ تو کہانی ہے قطری خط، تو وہ کمیشن، اچھا کمیشن اگر بنا دیتے ہیں تو کمیشن پہلا کام کمیشن کا نیب کی فائل منگا لے گا کمیشن پہلے دن، وہ نیب کی فائل کے اندر سے نکلیں گے ساکھ ڈار، اساک ڈار کے اندر سے نکلے گا وہ ایفیڈیوٹ کے اندر سے نکلیں گے چیک، تو وہ تو قصہ، وہ تو بالکل وہ معاملہ کھنچتا چلا جائے گا، پیچھے لگا ہوا میڈیا جی۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ اس کو باشعور عوام، ایک تو ان کو سلام کہ انہوں نے ان 3 مسائل کو کمیشنوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا، یہی صورتحال ہے باقی نفسی رپورٹ۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ اور یہ ڈان لیکس کم ہے تو میں آپ سے ایک آخری سٹیٹمنٹ پر ڈان لیکس ایسے تیار سائن وائن ہو کے ایسے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، بس وہ یہ ہے کہ رائی شریف صاحب چلے گئے، یہ آ گئی، ان کا تھا کہ پہاڑیں آ گئیں، خزائیں چلی گئیں، فلاں ڈھماکنا، یہ ساری انہوں نے کیا، لیکن یہ پتا چلا کہ وہ تو رائی شریف صاحب کے جانے کے دن پہ خوش ہو رہے تھے، یہ قمر باجوہ کے آنے کے دنوں میں زیادہ اداسیت چھا گئی، زیادہ خزائیں نظر آ رہی ہیں ان کو، یہ کیا چکر ہے؟ یہ اب محکمہ موسمیات والے ان کو بتا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب ایک آخری سٹیٹمنٹ پر میں آپ کے ریمارکس چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب نے آج کہا کہ پینما سے سرخ روح ہو کے گلی گلی میں کرکٹ کھیلیں گے اور اب عمران خان کے ساتھ T20 کھیلیں گے۔ میرے خیال سے اس صورتحال میں آپ کو اسٹیٹمنٹ، عابد شیر علی صاحب بڑے پیارے، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے دوست ہیں میرے خیال سے ان کے ہر اسٹیٹمنٹ کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کی رائے لی جائے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ان کے والد محترم کے خیالات، مطلب ان کے بیان پہ ان کے تاثرات لینے چاہیے، ان کے بیان ان کے تاثرات لینے چاہیے۔ میں اس پہ کیا کروں گا، T20 کھیلیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، خدا جانے، وہ تو میں کیا بیان دوں اس کے اوپر۔ میں تو آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ irrelevant لوگ، irrelevant سسٹم، حقائق سے دور، عوام سے دور، سامنے چیزیں چلتی آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، نوشتہ دیوار، دیکھیں نا، یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ عقل چھین لیتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی ایسے یوں گڑے میں جا رہے ہوتے ہیں اور پرواز میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے جہاز جو ہے نا 70,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہے، ایسے کھڈے لائن لگ رہا ہوتا ہے جہاز، تو یہ اس طرح کے جہازوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سارے، میں زیادہ ان پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا۔ جی نا، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ میں شیخ حفظ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنا دوستوں رشید عالم گردنوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ